أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے، اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی اور اب سورہ بقرہ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے. اس کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ. اور سورہ فاتحہ کے اندر جو علوم بیان کیے گئے ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. یعنی اس کو اگر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو قرآن بن جائے گا، اور اگر اس کا بالکل نچوڑ نکالا جائے تو سورہ فاتحہ کے. پورے قرآن کریم کے اندر 6 علوم ہیں. ایک توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونا، ایک رسالت، اور تیسرے قیامت، چوتھے احکام، اور 5ویں ماننے والے، اور 6 نہ ماننے والے. تو ہم اگر سورۃ الفاتحہ کے اندر غور کریں تو یہ 6 کی 6 چیزیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ میں پہلی آیت ہے الف لام میم. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ قطعن سے مشتق ہے، اس کے معنی آتے ہیں ٹکڑے، کیونکہ الف لام میم قرآن کریم کے اندر کچھ اس طرح کے حروف ہیں جن کو الگ الگ حصوں میں بانٹا جاتا ہے، الگ الگ حصوں میں پڑھا جاتا ہے. جیسے الف الگ حرف، لام الگ حرف، اور میم الگ حرف. اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، واللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ اشارے ہیں، کچھ رموز ہیں، کچھ اشاروں کی باتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس ہدایت کے ماننے والوں کو بیان کیا کہ ماننے والوں کی کیا صفات ہے. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. جو چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی وہ ان کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں. دوسری ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، پابندی سے نمازیں پڑھنے والے ہیں. تیسری صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. پھر اس کے بعد صفت بیان کی گئی تھی کہ وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر 5ویں صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا، اور نہ ماننے والوں کی 2 قسمیں کی. ایک وہ لوگ جو بالکل اس قرآن کریم کی اس ہدایت کے سراسر خلاف تھے اور اس کے انکار کرنے والے تھے، جن کو کافر کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر ان کو بیان کیا. پھر 13 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کیا کہ جو کھلا طور پر تو کافر نہیں تھے، اندر سے کافر تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کی صفات رذیلہ کو بیان کیا کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر، ملک کے اندر فساد مچاتے ہیں، وہ اہل ایمان پر پھوتیاں کستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ صفات بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان صفات سے بچنا چاہیے، اور جو اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہوں.
اب جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے خلاصے کے طور پر بیان کیا تھا توحید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کو یہاں سے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو فرما برداری کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو اپنے پروردگار کی، اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے پرورش کرنے والے کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی کا معنی ہے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچ جاؤ۔ تو یا ایھا الناس، اس کا معنی یہ ہے، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، یعنی وہ لوگ بھی جو ماننے والے ہیں اور وہ لوگ بھی جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں اور منافقین بھی۔ گویا کہ پہلے دو رکوعوں کے اندر جن تین گروہوں کا، انسان کے تین گروہوں کو بیان کیا گیا ہے، انہی کو خطاب کر کے، ان کو مخاطب کر کے قرآن کریم ان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو۔ تو ان تینوں گروہوں کے لیے اس کا معنی اور اس کا مطلب الگ الگ ہوگا۔ کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو ایک مانو، وحدوا ربکم، اپنے پروردگار کو ایک مانو، اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو گے تو اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ منافقوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اخلاص کے ساتھ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اور اس ہدایت کو جو قبول کرتے ہو تو اس کو اخلاص کے ساتھ یعنی دل سے قبول کرو۔ جو تم زبانی طور پر مسلمانوں کے پاس آتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر جب کافروں کے پاس جاتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی ان کے اندر کی باتیں لینے کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ دوئیگی نہیں چلے گی، یہ دو رخی نہیں چلے گی، یہ دو چہروں والا منہ جو تمہارا ہے یہ نہیں چلنے گا، یک رنگ ہو جا، نو رنگی نہیں چلنے کی۔ حقیقت میں منافقوں کو مخاطب کر کے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ دل سے اس کلمے کو مان لو جس کو تم زبان سے ادا کرتے ہو۔ اور مسلمانوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، ان کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل فرما برداری اختیار کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اور ان میں بھی جو ماننے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان احکام پر، ان اعمال پر جو تم کر رہے ہو، جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، اس پر مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ لگے رہو، اور اس کے اندر ترقی کی راہ اختیار کرو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جب انسان اعمال کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان بھی ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم ان فرما برداروں سے کہہ رہا ہے کہ تم مزید اپنے ایمان کے اندر پختگی لاؤ اور ترقی کرو۔ اعبدوا ربکم، عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل بندگی اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خطر کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے۔ ربکم، اپنے پروردگار کی، رب کہتے ہیں پروردگار کو، پالنے والے کو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید دوسری صفات بھی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ، رحمان وغیرہ کا بھی استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بندگی صرف ایک اپنے پروردگار کی کرو، ایک اللہ کی کرو، تو ایک دعویٰ ہوا، اور اسی جملے کے اندر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بھی دی کہ اس کی بندگی کیوں کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں بنانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا روزی رساں ہے، تمہیں روزی پہنچانے والا ہے۔ الذی خلقکم، پھر اس کی مزید تفصیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ مخصوص صفات کو بیان فرمایا جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اندر وہ صفات پائی جا سکتی ہے اور کسی دوسرے کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ وہ کیا ہے؟ الذی خلقکم، اپنے اس پروردگار کی، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تم کو بنایا،
تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی دلیل دی ہے کہ ایک ناپاک منی کا قطرہ، گندا قطرہ، لیکن اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مراحل سے گزارا کہ ایک بھلا چنگا خوبصورت حسین و جمیل انسان ہمارے سامنے، اور پھر انسان کو 9 ماہ ماں کے پیٹ کی گندگیوں کے اندر رکھا، اندھیرے کے اندر رکھا، کس طرح کے مراحل سے وہ گزرا، اور پھر جب آج بھلا چنگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عاقل، بالغ اور سمجھدار بنایا، تو آج وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزارنے والا، انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی پروردگار ہے۔ تو جو تمہیں بنانے والا ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے، جو تم تک روزی پہنچانے والا ہے، اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے جتنے بھی انسان آئے، ان تمام کا پروردگار اور ان تمام کا بنانے والا خالق و مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کے یہ ہے کہ والذین من قبلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ تم کو بھی میں نے پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ من بعدکم، یعنی بعد والے کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ملتی ہے کہ یعنی یہ امت جو ہے آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری امت، کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں، ورنہ اگر کوئی دوسرا نبی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ والذین من قبلکم کے بعد من بعدکم بھی بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچنا کس سے؟ تقوی اختیار کرتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی بچتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بچتا ہے۔ دنیا کے اندر کیسے بچے گا؟ دنیا کے اندر وہ گمراہی سے بچے گا، دنیا کے اندر وہ نافرمانی سے بچے گا، گندگیوں سے بچے گا، برے کاموں سے بچے گا، اور آخرت کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی بندگی اختیار کرو، الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بندگی کو اختیار کرو اس لیے تاکہ تم بچ جاؤ، ورنہ تو پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مزید صفات بیان فرما رہا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اس دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارا وہ پروردگار، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، چنانچہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک مت، اس کا مقابل کسی کو مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی تم یہ سب کچھ جانتے ہو کہ ہمیں بنانے والا، ہم سے پہلے لوگوں کو بنانے والا، اور زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، پانی کو برسانے والا، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ہمارے لیے غذا کو اور رزق کو نکالنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے، یہ سب کچھ سمجھ لیں گے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراشہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، بچھونے کا۔ حالانکہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سائنٹسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین گول ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زمین گول ہی ہے، گیند کی طرح گول ہے۔ ہم کو لیکن کیسی نظر آتی ہے؟ ایک بچھونے کی طرح بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہاں انسان کے لیے نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، تو یہاں قرآن کریم سائنس کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم ہدایت کے لیے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں انسانوں کے لیے بطور نعمت کے زمین کو بیان فرما رہا ہے، اور ہم جب اس زمین کو دیکھتے ہیں تو بچھونے کی طرف بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کی
کی صفت بیان فرمائی ایک دوسری جگہ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لیے اقطار کا لفظ استعمال فرمایا، زمین اور آسمان دونوں کے لیے. اقطار جو ہے یہ قطر کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں گول کے. اقطار قطر کی جمع، قطر کے معنی گول کے. تو حقیقت میں تو زمین گول ہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے لیے بطور نعمت یہ بچھی ہوئی ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بچھی ہوئی نظر آتی ہے، گیند کی طرح گول نظر نہیں آتی. لیکن جب ہم پوری دنیا کا اگر سفر کریں گے تو پھر ہم کو گول نظر آئے گی، یا ہم اس کو نقشے سے دیکھیں گے، اس زمین سے اوپر اٹھ کر فضا میں جا کر دیکھیں گے تو پھر ہم کو گول نظر آئے گی. تو اس کا نعمت ہونا ہمارے لیے کب ہے؟ جب کہ یہ بچھی ہوئی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کیسا بنایا؟ گویا کہ یہ بچھی ہوئی ہے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا. آسمان کو ایسی چھت بنایا کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نہ اس آسمان کے اندر ہمیں کوئی ستون نظر آتا ہے، کوئی تھملا، کوئی پلر نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چھوٹا سا بھی چھپر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ستون کھڑا کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا جس کے اندر کوئی کہیں سے کہیں تک کوئی پلر نظر نہیں آتا، کوئی ستون اور کوئی تھملا نظر نہیں آتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا ایسی چھت اور ایسا آسمان کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. اس کے بعد بیان فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. آسمان کا مطلب یعنی اوپر سے. حقیقت میں تو پانی کس سے برستا ہے؟ بادلوں سے. قرآن کریم کی دوسری آیت بہت ساری آیت ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بہت ساری آیت ہے. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حقیقت میں بیان فرمایا کہ کس طریقے سے پانی برستا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بادلوں ہی کا لفظ استعمال فرمایا. لیکن یہاں چونکہ عمومی طور پر محاورتاً یہی بولا جاتا ہے کہ اوپر سے آسمان سے بارش برس رہی ہے، تو اس لیے آسمان کا لفظ استعمال فرمایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے تمہارے لیے رزق نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا، پانی سمندروں میں گیا، نہروں کے اندر گیا اور نیچے گیا، اور پھر وہ ٹویل کے ذریعے سے، بجلیوں کے ذریعے سے ہم نے نکالا اور اپنے کھیتوں کو سیراب کیا. تو اس پانی کو ذریعہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری روزی کا، ہمارے رزق کا انتظام فرمایا. تو پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت انفسی، نعمت انفسی کو بیان فرمایا، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت آفاقی کو بیان فرمایا. یعنی پہلی آیت کے اندر ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو ہماری ذات سے متعلق ہیں، اور دوسری آیت کے اندر ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو ہمارے ارد گرد سے متعلق ہے. بھئی ہم کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کہاں سے آئے ہم، یہ ہماری ذات کا سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو کس نے بنایا، تم کو میں نے بنایا، اور تم سے پہلوں کو بھی میں نے بنایا. پھر اس کے بعد ہمارے ارد گرد جو چیزیں نظر آتی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بارشیں ہیں، اور پھر ہم تک پہنچنے والا رزق ہے. یہ چار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاقی بیان فرمائی، ہماری ذات سے باہر کی بیان فرمائی. اور یہ وہ صفات ہیں، یہ 6 کی 6 اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات خاصہ ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسی ایک پروردگار کی، اسی ایک رب کی، اسی اپنے خالق و مالک کی بندگی اختیار کریں، اسی کے غلامی کے اندر آ جائیں، تاکہ ہمیں 33 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی میں اختیار کرنی پڑے. جب انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری سے بھاگا تو کہاں گیا؟ پتھروں سے تراشے ہوئے چند بتوں کے پاس کہ یہ میرے پروردگار ہے، یہ مجھے علم دینے والے ہیں، یہ مجھے بنانے والے ہیں، یہ مجھے رزق پہنچانے والے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. جب انسان ایک اللہ کی بندگی کے اندر آ جائے گا، ایک اللہ کو مان لے گا اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرے گا، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں سے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں آقاؤں سے اس پیچھے چھڑا لے گا. تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان صفات کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مقابل میں مت لاؤ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مت بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا یعنی یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جب یہ صفات تمہیں پیدا کرنا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنا، اس زمین کو تمہارے لیے نعمت بنانا، تمہارے لیے ذریعہ رزق بنانا، اور آسمان کو بنانا، اور پھر آسمان سے پانی کو برسانا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے تک رزق کا پہنچانا، جب یہ صفات خاص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جو پروردگار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اتنی نعمتوں کی برسات کر رہا ہے، جو تمہارے تک اپنی نعمتوں کو پہنچا رہا ہے، تو پھر اگر تم اس کی بندگی اختیار نہ کرو اور اس کے علاوہ کسی دوسروں کی بندگی اختیار کرو تو یہ تو ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ تو اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حقیقی طور پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ موحد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔